بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8th class students, welcome to the class. I hope you all are fine. Students, previous class میں ہم نے باب نمبر 7 شروع کر لیا تھا، پاکستان کی آب و ہوا، اور اس کا جو فرسٹ ٹاپک ہم نے پڑھا تھا موسموں کے بارے میں، اور ہم نے پاکستان کے 4 اہم موسم جو تھے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیے تھے. آج کے کلاس میں ہم اس سے نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ ہے پاکستان کی آب و ہوا کے خطے، یعنی کلائمیٹک ریجنز آف پاکستان. اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو پاکستان کی سطح ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے. کہیں پر صحرا ہیں، کہیں پر پہاڑ ہیں، بلند و بالا پہاڑی سلسلے موجود ہیں، اور بہت سے علاقے ایسے ہیں جو سمندروں کے ساتھ ہیں، یعنی ساحلی علاقے ہیں. تو اس سطح کے اختلاف کی وجہ سے پاکستان کے مختلف علاقوں کا جو بارشوں کا سلسلہ ہے یا جو درجہ حرارت ہے وہ مختلف ہے، ایک جیسا نہیں ہوتا. اور اسی اختلاف کی وجہ سے 1951 میں پاکستان کے ایک مشہور جغرافیہ دان قاضی سعید الدین احمد نے پاکستان کو 4 اہم خطوں میں تقسیم کیا تھا آب و ہوا کے لحاظ سے. اور ان 4 بڑے خطوں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں. نمبر 1 ہے نیم ہاری بری پہاڑی آب و ہوا کا خطہ. نمبر 2 ہے نیم ہاری بری سطح مرتفع کی آب و ہوا کا خطہ. نمبر 3 ہے نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کا خطہ. اور نمبر 4 ہے ہاری ساحلی آب و ہوا کا خطہ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ون بائی ون ان کے بارے میں، کون سے خطے ہیں، ان میں کون سے علاقے شامل ہیں، کس طرح کا موسم ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نیم ہاری بری پہاڑی آب و ہوا کا خطہ. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے اس خطے کے اندر وہ علاقے شامل ہیں جو کہ پہاڑی علاقے ہیں. اور پاکستان کے اوپر نقشے پہ دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو شمالی حصہ ہے اور جو مغربی حصہ ہے پاکستان کا، یہ علاقے شامل ہیں اس خطے کے اندر. یہاں پر جو پہاڑ ہیں وہ بلند و بالا پہاڑ موجود ہیں. ان کی بلندی جو ہے وہ 5000 میٹر سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر درجہ حرارت کافی کم ہے، اور زیادہ تر درجہ حرارت جو ہے وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے ہو جاتا ہے. موسم سرما کے اندر شدید قسم کی برف باری ہوتی ہے. اور جو موسم گرما ہے اس میں یہاں پر جو درجہ حرارت ہے وہ 10 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے. اگر ہم بات کریں یہاں کے پہاڑی علاقوں کی تو ان میں اونچے اونچے بلند پہاڑی علاقے شامل ہیں، جیسے کہ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ شامل ہے. اسی طرح سے کراکرم کا پہاڑی سلسلہ شامل ہے اس خطے میں. اور ہندو کش کی پہاڑیاں، ان کے بلند و بالا پہاڑی علاقے جو ہیں وہ اس خطے کے اندر شامل ہیں. ان علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، بارشوں کے ساتھ ساتھ شدید قسم کی برف باری بھی ہوتی ہے. پاکستان کا جو دوسرا خطہ ہے وہ ہے نیم ہاری بری سطح مرتفع کی آب و ہوا کا خطہ. اور اس خطے میں پاکستان کے جو بلوچستان کا یہ جو علاقہ ہے وہ شامل ہے. کچھ علاقے جو مغربی طرف موجود ہیں، مغربی حصے پر جو بلوچستان کے سطح مرتفع کے علاقے ہیں جتنے بھی، وہ اس خطے کے اندر شامل ہیں. اور سمندر سے دور ہونے کی وجہ سے اس خطے میں بھی بری اثرات زیادہ ہیں، کیونکہ یہ سمندر سے دور علاقہ ہے تو یہاں پر سمندروں کے اثرات نہیں ہیں، خشکی کے اثرات یہاں پر زیادہ ہیں. اور یہاں پر جو علاقے شامل ہیں اس خطے میں، ان میں ہے نوشکی شامل ہے، خاران ہے، چاغی ہے، اور اسی طرح سے نوکنڈی کا علاقہ شامل ہے. اب ان علاقوں میں جو موسم سرما ہے اس میں اوسط درجہ حرارت ہے 0 سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان. اور جو موسم گرما ہے اس میں اوسط درجہ حرارت ہے 32 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ رہتا ہے. اس خطے میں بارش کی مقدار کم رہتی ہے، اور جو زیادہ تر بارش ہے وہ ہوتی ہے مغربی ہواؤں کی وجہ سے، یعنی مغرب کی طرف سے آنے والی جو ہوائیں ہیں ان کی وجہ سے اس حصے میں جو ہے وہ بارشیں ہوتی ہیں. جو تیسرا اہم علاقہ ہے آب و ہوا کا پاکستان کا وہ ہے نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کا خطہ. اور اس خطے میں زیادہ تر پنجاب کے، سندھ کے اور بلوچستان کے کچھ جو میدانی اور صحرائی علاقے ہیں وہ شامل ہیں. سمندر سے فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس خطے میں بھی، اس خطے کی آب و ہوا پر بری اثرات زیادہ ہیں، اور درجہ حرارت جو ہے شدید قسم کا پایا جاتا ہے ان علاقوں میں. زیادہ تر جو موسم سرما کی اگر ہم بات کریں، درجہ حرارت جو ہے وہ 10 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہے، اور موسم گرما میں اوسط درجہ حرارت ہے 32 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ.
اس خطے میں موسم سرما میں تو بارش کم ہوتی ہے، لیکن موسم گرما میں کافی بارش ہوتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جو بحیرہ عرب ہے وہاں سے آنے والی ہوائیں، اور جو خلیج بنگال ہے یہاں سے آنے والی جو ہوائیں ہیں وہ مونسون کی ہوائیں جب یہاں سے آتی ہیں موسم گرما میں تو بہت زیادہ بارش ان علاقوں میں برساتی ہیں، اور اسی مونسون ہواؤں کی وجہ سے ان علاقوں میں موسم گرما میں بارشیں ہوتی ہیں، اور مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں، کافی شدید قسم کی بارشیں ہوتی ہیں اس موسم کے اندر، اور اس موسم کو موسمی برسات کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، یہ آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے اہم خطے کی، جو کہ ہے حاری ساحلی آب و ہوا کا خطہ۔ اب یہ جو خطہ ہے اس میں پاکستان کے وہ علاقے شامل ہیں جو کہ ساحلوں کے ساتھ ہیں، یعنی کہ جو بحیرہ عرب کے پاس کے جو علاقے ہیں جن میں سندھ کا علاقہ شامل ہے اور بلوچستان کا جو ساحلی علاقہ ہے وہ شامل ہے۔ جو یہ خطہ ہے ساحلی آب و ہوا کا، یہ چونکہ بحیرہ عرب کے پاس ہے، یہ دیکھیں یہاں پر ہے، بحیرہ عرب کے پاس ہے، اسی وجہ سے اس خطے میں بحیرہ عرب کے اثرات نمایاں ہیں، اور سمندروں کے اثرات ہونے کی وجہ سے اس خطے کا جو درجہ حرارت ہے وہ معتدل رہتا ہے، درمیانہ ہے، نارمل سا رہتا ہے۔ موسم سرما میں اوسط درجہ حرارت 10 سے 20 کے درمیان رہتا ہے، جبکہ موسم گرما میں اوسط درجہ حرارت 21 سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے۔ اب اس خطے کی نمایاں خصوصیات میں دو اہم طرح کی ہوائیں ہیں جو مسلسل چلتی ہیں، وہ ہیں نسیم بری اور نسیم بحری۔ اب یہ دو ہوائیں الگ الگ طرح کی کون سی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو نسیم بحری ہے، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، بحر یعنی سمندر کی طرف سے چلنے والی ہوائیں، تو صرف دن کے وقت سمندروں سے خشکی کی طرف جو ہوائیں چلتی ہیں انہیں کہتے ہیں نسیم بحری، اور رات کے وقت زمین سے یعنی خشکی سے سمندروں کی طرف جو چلنے والی ہوائیں ہیں انہیں کہتے ہیں نسیم بری۔ بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی، اور نسیم کہتے ہیں ہوا کو، تو نسیم بری یعنی کہ خشکی سے سمندر کی طرف جو چلنے والی ہوائیں ہیں انہیں نسیم بری کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بارشیں جو ہے ویسے تو کم ہیں کیونکہ یہاں پر سمندر پاس ہوتا ہے، لیکن جو اوسط سالانہ بارش ہے یہاں کی وہ ہے 125 سے 250 ملی میٹر کے درمیان بارشیں ہوتی ہیں۔ یہ تو تھے پاکستان کے 4 اہم خطے آب و ہوا کے لحاظ سے، امید آپ کو سمجھ آ گئے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مشق کی طرف۔ تو جو مشق ہے اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شارٹ کویسچن، مختصر سوال نمبر 2، نسیم بری و بحری سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، آپ لوگ یہاں سے لکھ سکتے ہیں، ساحلی علاقوں پر دن کے وقت سمندر سے خشکی کی طرف چلنے والی ہواؤں کو نسیم بحری کہتے ہیں، اور رات کے وقت خشکی سے سمندر کی طرف چلنے والی ہواؤں کو نسیم بری کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر سوال کا جواب ہے۔ جو نیکسٹ ایک اور یہاں پر مختصر سوال بنتا ہے وہ ہے مختصر سوال نمبر 5 کہ آپ پاکستان کی آب و ہوا کے خطوں کے نام آپ نے بتانے ہیں۔ تو ابھی ہم نے جو 4 خطے پڑھے ہیں ان کے نیم صرف آپ نے بتانے ہیں، اور وہ 4 نام جو ہیں پیج نمبر 58 پر موجود ہیں۔ نیم ہاری بری پہاڑی آب و ہوا کا خطہ، نیم ہاری بری سطح مرتفع کا خطہ، نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کا خطہ، اور نمبر 4 ہے ہاری ساحلی آب و ہوا کا خطہ۔ یہ جو 4 خطوں کے نام ہیں یہ اس سوال نمبر 5 کا جواب ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور مختصر سوال جو ہے وہ بن رہا ہے جو کہ ہے مختصر سوال نمبر 3، پہاڑی آب و ہوا کے خطے میں 3 پہاڑی سلسلوں کے نام تحریر کریں۔ 3 پہاڑی سلسلے ہم نے پڑھے ہیں جن کے نام ہیں کوہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش اور کوہ قراقرم، تو یہی اس کا جواب ہے۔ اب ہم چلتے ہیں تفصیلی سوال کی طرف۔ تفصیلی سوال نمبر 1 دیکھیے، پاکستان کی نیم ہاری بری پہاڑی آب و ہوا پر بحث کریں، یعنی ہم نے پہاڑی جو خطہ پڑھا ہے آب و ہوا کا ہم نے اس کے بارے میں بتانا ہے اس میں۔ تو اس میں پھر آپ نے جو فرسٹ پوائنٹ ہے، فرسٹ جو خطہ ہے آب و ہوا کا وہ ڈیٹیل میں بتانا ہے، اپنی ہیڈنگ دینی ہے نیم ہاری بری پہاڑی آب و ہوا کا خطہ، اور اس میں جتنا شامل ہے شروع سے لے کر بارش کی مقدار کم ہوتی ہے یہاں تک یہ مکمل اس کے اندر شامل ہے، تفصیلی سوال نمبر 1۔ اسی طرح سے یہاں پر ایک اور تفصیلی سوال ہے، تفصیلی سوال نمبر 5 جو کہ ہے، پاکستان میں نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا
کی وضاحت کریں۔ تو جو نمبر 3 ہے، نمبر 3 خطہ ہم نے جو پڑھا ہے میدانی آب و ہوا کا، وہ اس کے اندر شامل ہے۔ ایک ہی پیراگراف ہے یہ مکمل، اس کے اندر آ جائے گا آب و ہوا کا یہ خطہ سے لے کر خوب بارش برساتی ہیں، مکمل پیراگراف اس سوال کے جواب میں شامل ہے۔ So now let's write the diary۔ آپ نے آج کے کیا کام کرنا ہے کہ جو مختصر سوال ہم نے 3 مارک کیے ہیں ابھی، 2، 3 اور 5، یہ تینوں آپ نے لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں، اور جو تفصیلی سوال ہم نے 2 مارک کیے ہیں 1 اور 5، وہ صرف یاد کرنا ہے۔ امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں اپنا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔